کسی کا راہ خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ A1 ٹی وی کی خصوصی نشریات محرم الحرام کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا جو عنوان ہے 7 محرم الحرام کو پیش آنے والے واقعات اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے مبارک گھرانے کے اندر جلوہ فکن ہوتے ہیں۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو ساتھ ہی پیدائش کے آپ کی شہادت کی بھی خبر عام ہو جاتی ہے۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کے کانوں میں جو پہلی آواز گونجتی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اذان مبارک ہے۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے سجدوں کو طول دے دیا کرتے تھے۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جن کا رونا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا یہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تم پر میری جان بھی فدا ہو۔ ساری کائنات جن پر اپنی جان فدا کرتی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ہے، اور میرے اور آپ کے نبی جن پر اپنی جان قربان کریں وہ حسنین کریمین کی ذوات مقدسہ ہیں۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے جگر پارہ ہیں، نواسہ رسول ہیں۔ ایک مقام پر امام طبرانی نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خاندان امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدم و جدتن، اے لوگوں کیا میں تمہیں ان پاک ہستیوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جن کے نانا جیسا کسی کا کائنات میں نانا نہ ہو اور جن کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی نہ ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتن، اے لوگوں کیا میں تمہیں ان ذوات مقدسہ کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جن کے چچا جیسے کائنات میں کسی کے چچا نہ ہوں اور جن کی پھوپھیوں جیسی کائنات میں کسی کی پھوپھیاں نہ ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتن، اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہ ہوں اور جن کے ماموں جیسے کائنات میں کسی کے ماموں نہ ہوں۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے بابا جیسا کسی کا بابا نہ ہو، جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہ ہو اور جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہ ہو۔
اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہ 4 سوال فرمائے. 4 سوالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رشتوں کو گنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سماعت فرما رہے ہیں اور ان کے ذہن میں تجسس آ رہا ہے، دل میں خیالات اٹھ رہے ہیں کہ اب حضور کن ذوات مقدسہ کا ذکر خیر کریں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا ہم الحسن والحسین. فرمایا میرے غلاموں، اتنی اعلیٰ شانوں والی اگر کوئی شخصیات ہیں تو ان میں ایک میرا نواسا امام حسن مجتبی ہے اور دوسرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خود ان رشتوں کی وضاحت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو سنو، جدہما رسول اللہ، ان کے نانا رسول خدا ہیں، وجدتہما خدیجہ بنت خوائلد، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ بنت خوائلد ہیں، وعمہما جعفر بن ابی طالب، فرمایا ان کے چچا حضرت جعفر ابو طالب کے شہزادے ہیں، وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، فرمایا ان کی پھوپھی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضرت ام ہانی، وہ بھی ابو طالب کی شہزادی ہیں، وخالہما القاسم ابن رسول اللہ، فرمایا اگر ان کے ماموں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضرت قاسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لخت جگر ہیں، وخالاتہما زینب ورقیۃ وام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر ان کی خالائیں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہن. فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بیٹیاں ہیں اور حسنین کریمین کی یہ خالائیں ہیں. فرمایا وابوہما علی بن ابی طالب، میں ان کے بابا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر ان کی ماں دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ماں ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مراتب بیان فرمائے. فرمایا ان کے نانا جان وہ جنتی ہیں، ان کی نانی وہ جنتی ہیں، فرمایا ان کے ماموں جان وہ جنتی، ان کی خالائیں جنتی، ان کا سارا قبیلہ وہ جنتی ہے. اور فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور حسن و حسین جن کی یہ بات ہو رہی ہے فرمایا وہ دونوں جنتی ہیں. اور 7 محرم الحرام کو بدقسمتی کے ساتھ انہی ذوات مقدسہ پر جن کی یہ اتنی اعلیٰ شانیں ہیں، جن کا اتنا اعلیٰ خاندان ہے، ان پر پانی بند کیا گیا. اور حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، ساقیے کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، کہ تم نے ساقیے کوثر و تسنیم پہ بھی پانی روک دیا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر تم نے پانی کو بند کر دیا. یہ 7 محرم الحرام ہے، امام علی مقام پر پانی بند ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جس وقت حر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا آ کر راستہ روکتے ہیں، اور اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حر کو اور ان کے ساتھ جو لشکر والے تھے ان کو پانی پلایا، اور یہاں تک کہ ان کی جو سواریاں تھیں ان کے پاس جو گھوڑے تھے انہیں پانی پلایا، اور یہاں تک کہ جو ان کے گھوڑوں کے جو سم تھے ان کے اوپر بھی پانی چھڑکا گیا تاکہ وہ ریت کے اندر جو تپش تھی وہ تپش ان جانوروں کی تھوڑی سی کم ہو جائے. اتنی رحم دلی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور آپ پر میدان کرب و بلا کے اندر پانی کی بندش ہو رہی ہے، اور وہ نہر فرات اس پر پہرا لگا دیا گیا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی تاکہ کوئی نہ لے جا سکے. 500 فوجی وہاں پہ تعینات ہو گئے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر پانی کی بندش ہے. یہ آج کا 7 محرم الحرام کا دن اس حوالے سے بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام عمرو بن سعد کے ساتھ اس رات میں گفتگو کرتے ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن سعد کو کہا کہ ہم 2 فوجوں کے درمیان ایک مقام پہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اور اس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن سعد کو کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ
کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ جنگ ہو، اور نہ ہی میں جنگ کے ارادے کے ساتھ آیا ہوں۔ اپنے گھرانوں والوں کو لے کر، گھر والوں کو لے کر کوئی جنگ کے لیے نہیں آتا۔ میرے پاس جو 3 پوائنٹس ہیں ان کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ مجھے وہیں پر واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، یعنی کہ حرمین شریفین کی طرف، مدینہ المنورہ کی طرف مجھے واپس جانے دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے اسلامی سلطنت کے کسی حصے پر، کسی سرحد میں مجھے چھوڑ دیا جائے، میں وہیں پہ اپنی زندگی بسر کر دوں گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے ساتھ میری ملاقات ہو اور اس کے ساتھ میں گفتگو کروں، جس طریقے سے میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی تھی۔ اس طریقے سے ہم آپس میں مل کر بیٹھ کر جو گفتگو ہے وہ کر لیں گے۔ لیکن شمر نے اس وقت یہ کہا کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، یہ معاملات اگر سلجھ گئے تو پھر یہ یاد رکھنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو یوں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر پانی کی بندش ہو گئی، اور جو آپ نے کوشش کی ایک آپ باہمی مذاکرات کرنے کی، ان میں بھی ناکامی ہوئی، اور یہ ناکامی انہی کی طرف سے تھی۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا پھر بھی صبر و استقلال دیکھیے کہ ایسے مواقع پر بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ میدان کرب و بلا کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا ہے وہ قابل دید بھی ہے، اور اسے قیامت تک یاد رکھنا بھی چاہیے۔ اور جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آنے والے تھے وہ سارے مٹ گئے، اور وہ مٹتے بھی رہیں گے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قیامت والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا لخت جگر کہا جانا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی خود ارشاد فرمایا کل سبب ونسب ينقطع یوم القیامہ ما خلا سببی ونسبی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن جتنے بھی سلسلہ نسب والے ہیں سارے سلاسل وہ ختم ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میرا سلسلہ اور میرا نسب جو ہے یہ قیامت تک رہے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن اگر سلسلہ نسب وہ قیامت والے دن بھی ہونا ہے، اور آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو صبر میدان کرب و بلا کے اندر جس صبر کا مظاہرہ کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ یہ مارکہ کربلا ایسا ہے کہ اگر اس کو زبان پہ لایا جائے تو دل تڑپ جاتے ہیں، خون رگوں کے اندر جوش مارنے لگتا ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی۔ یہ ایسی داستان ہے مارکہ کرب و بلا کی جو زبان پر لانا مشکل ہے، اور ہر آدمی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس صبر کا مظاہرہ میدان کرب و بلا کے اندر کیا، وہ نہر فرات آپ دیکھیں، اس سے چرند پرند جانور حشرات الارض، اور یہاں تک کہ یزیدی فوجی اور ان کے جو جانور ہیں وہ سیراب ہو کر پانی پی سکتے ہیں، لیکن نواس رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اسی نہر فرات سے پانی بند کر دیا گیا۔ کل کس منہ سے قیامت والے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سامنے وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نواسہ رسول پر پانی کو بند کیا؟ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت سے وہ ناواقف تھے؟ ہرگز نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے۔ کیا وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے افراد کی عظمت سے وہ ناواقف تھے؟ ایسا بھی ہرگز نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھرانے والوں کو بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھرانے پر اتنا ظلم کرنا، ان پر پانی بند کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی پیاسے کتے کو بھی پانی پلائے تو وہ بھی جنت میں جائے، اور اگر کوئی کسی
बिल्ली को भी अगर सैर करा दे तो वो भी जन्नत में चली जाए, वो खातून भी जन्नत में जाए। तो नवासा रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वो शख्सियत हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बा हुसैनन फ़क़द अहब्बनी। हुसैन तो वो शख्सियत है जिन्होंने हुसैन से मोहब्बत रखी, यूं समझे कि उसने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखी। व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत रखी उसने परवरदिगार से मोहब्बत रखी, और जिसने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखा। ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। और जो अहले बैत अतहार के अफराद पर पानी की बंदिश हो, उनको पानी के करीब तक ना जाने दिया जाए और उन्हें अपने घरों की तरफ वापस न लौटने दिया जाए, और उन पर तरह तरह के मजालिम ढाए जाएं। तो सुनिए आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ और अदावत रखने वाला है, अला वमम माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता मुनाफिका, जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरेगा वो मुनाफिक मरेगा। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया था, ए अली तेरे साथ मोहब्बत रखने वाला मोमिन ही होगा और तेरे साथ बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक ही होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आले बैत अतहार से बुग़्ज़ व अदावत रखे, उन पर पानी बंद करे, उन पर मजालिम ढाए, हुजूर ने फरमाया एक तो ये है कि वो मुनाफिक है, दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला वमम माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता काफिरा, जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखे वो मरेगा तो काफिर मरेगा, उसे मरते वक्त ईमान नसीब नहीं होगा। और एक आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला वमम माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन, जो आदमी आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरा, लम यशम राइहतल जन्ना, वो आदमी कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। जो जन्नत की खुशबू न सूंघ सके वो दुश्मने इमाम आली मकाम नवासा रसूल इमाम हसन मुज्तबा भी है, वो दुश्मने नवासा रसूल सैयद शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी है। हुजूर फरमाते हैं वो कभी भी जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा, क्योंकि ये तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों के सरदारों के साथ ऐसी दुश्मनी और फिर उनके शहजादों के साथ ऐसी दुश्मनी। पीर साहब फरमाते हैं नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, उन्हें जंजीरों के अंदर जकड़ना और उन पर इतने मजालिम ढाना। ये वाक़या करबला हमें जहाँ पे ये दर्स देता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार वो किसी भी ज़माने में हों उनके साथ हम मोहब्बत करें, उनके बुग़्ज़ उनके अदावत से हम बाज रहें। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार के साथ जिस तरीके से मारकाए करबला के अंदर यजीदी फ़ौज ने किया वो किरदार हम हरगिज़ ना अपनाएं। हम अपना किरदार भी हुसैनी रखें, खुद को वो फ़ौज हुसैनी का सिपाही समझे जिसका किरदार भी पाकीज़ा हो गुफ्तार के साथ। वो जो पानी आज बंद कर रहे हैं, इमाम आली मकाम ने तो उन लोगों को पानी पिलाया था, उनके जानवरों को पानी पिलाया, उनके सुमों के ऊपर आपने पानी छिड़कवाया ताकि उन जानवरों को भी जो गर्मी की शिद्दत है वो जो महसूस कर रहे हैं उसमें कमी आ सके। जो इतने मेहरबान हैं, इतने शफीक हैं, वो नवासा रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और फिर जो इनकी मोहब्बत में मर जाता है, जो इनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो अगर घर में चलते फिरते उसे मौत आ जाए, वो अगर अपने घर में बिस्तर के ऊपर मरता है, तो पहली बात तो ये है आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अला व मम माता अला हुब्ब आले मोहम्मद माता मोमिना, खबरदार आगाह रहो जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो कामिल ईमान वाला मरेगा, वो बेईमान होके नहीं मर सकता, वो मोमिन मरेगा, उसे अल्लाह ईमान नसीब फरमाएगा। इसलिए कहते हैं कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। अगर इसमें हो, अगर आले नबी के साथ प्यार नहीं है, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। ये ईमान की जिंदगी है, ये ईमान
کی حلاوت ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آل محمد کے ساتھ پیار کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد سے پیار رکھنے والا ہے وہ اپنے گھر میں ہی اپنے بستر پہ ہی اگر اس کی جان نکل گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مرے گا تو اللہ اسے مقام شہادت سے سرفراز فرمائے گا، اسے شہیدوں والا مقام ملے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا رب اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ کیوں نہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنے، وہ ان ہستیوں سے پیار کرتا ہے جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو کوثر و تسنیم کے مالک ہیں، ان سے جو آدمی پیار کرے اللہ رب العزت اس کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ اور یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، لوگو آگاہ رہو جو آل محمد کی محبت میں مرے گا جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر کو رحمت والے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ پتہ یہ چلا مزار بھی انہی کے بنتے ہیں جو آل محمد سے پیار رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آل بیت اطہار سے محبت یہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جو آل محمد سے پیار کرے اور آل محمد پر اپنی جان فدا کرے اور پھر اسے جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ حری کا دیکھ لیں کہ حر کو کیسے مقام و مرتبہ ملا۔ ایک تو جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا راستہ جس وقت روکا گیا، آپ نے کہا آپ پر تمہاری ماں روئے، تم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے۔ اس پر حر نے یہ کہا تھا کہ اے امام علی مقام، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہیں، میں ان کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اسی ادب کی وجہ سے، امام علی مقام کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حر کو بھی یزیدی فوج سے نکال کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے والوں میں شامل کر دیا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر آج بھی دنیا اپنی جان فدا کرتی ہے، انہیں یاد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خصوصاً محرم الحرام کے اندر یہ ایسی لازوال قربانی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے، اس کی داستان کو لوگ پڑھتے بھی ہیں اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یاد بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر خیر اپنی زبانوں پر لے کر آتے ہیں، اور جو ان کا ذکر ہے یہ بھی ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی تازگی ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ ظاہر بات ہے بندہ اسی کا ذکر کرتا ہے جس کے ساتھ بندے کو محبت ہو، اور جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ جتنی محبت ہو اتنا زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے یہ بھی ایک ایسا ذکر ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو، جس کا ایمان کامل ہو اور حضور علیہ السلام کے آل بیت اطہار سے محبت کرے۔ کیوں نہ محبت ان سے کی جائے، رسول خدا جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جو ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی یاد میں کیوں نہ عشق بہائے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو خبر ملتی ہے ان کی شہادت کی تو حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک میں اشک آ جاتے ہیں۔ ہم اسی لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اشک بہاتے ہیں کہ یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہے، اور جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اشک بہائے، اس کے حوالے سے ایک شاعر کہتا ہے بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے
गुलशन खिला दिए हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रफ़क़ा का भी क्या कहना है। आप रात को अपने दिए और अपनी लालटेन बत्तियां गुल कर देते हैं, बुझा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो जाना चाहता है जाओ, क़यामत वाले दिन मैं कोई गिरफ्त नहीं करूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने तुम्हें रुसवा नहीं होने दूंगा। ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम चले जाओ। और जिस वक्त आपने लाइट जलाने के लिए दोबारा कहा तो उस वक्त हज़रत अब्बास अलमदार को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास दिया जला दो। यानी कि ये पता चला कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतना भरोसा था हज़रत अब्बास अलमदार पे कि अगर और कोई जाए या ना जाए, अब्बास अलमदार नहीं जा सकते। आपने जिस वक्त दोबारा लालटेन जलाई, दिया जलाया गया, रोशनी जिस वक्त हुई तो क्या देखते हैं, आपके सारे रफ़क़ा वहीं पे मौजूद थे लाखों में 72 तन ही तस्लीम व रज़ा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। तो ये वो मार्काए हक व बातिल है। आज भी यजीद जो है वो बतौर गाली इस्तेमाल होता है और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र व इस्तिक़लाल, उनके घराने का सब्र व इस्तिक़लाल और उनके रफ़क़ा का सब्र व इस्तिक़लाल आज भी ये बताता है कि ख़ुद को वो फ़ौज हुसैनी का सिपाही समझे, जिसका किरदार भी पाकीज़ा हो गुफ्तार के साथ। अल्लाह हमारे किरदार को भी पाकीज़ा फरमाए, हमारे गुफ्तार को भी पाकीज़ा फरमाए और उन ज़वात मुक़द्दसा के साथ अल्लाह ताला हमें सही मानों में मोहब्बत अता फरमाए, उनका ज़िक्र खैर करते रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और उनके ज़िक्र को आम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम आपने A1 TV की वसातत से मुलाज़ा किया। अल्लाह ताला इस चैनल को मज़ीद बरकतें अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी का राह खुदा में यूं घर लुटा तो नहीं, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं, कोई हुसैन सा दुनिया में दूसरा तो नहीं।